یہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، ان کی ساری پریڈکشن آج پریئر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایسے اسکالر اردو زبان کی بہت کم ہیں، پوری دنیا میں تو کہوں گی ہے ہی نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ان کی یہ خاص ہے کہ انہوں نے قرآن کی جتنی بھی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا، اس کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی لائف سٹوری پہ ریئیکشن دینے والی ہوں۔ یہ ایک ڈاکومنٹری ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، بہت اچھا یہ ویڈیو ہونے والا ہے، پلیز اسے لازمی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور میں جانتی ہوں ان کی لائف سٹوری جاننے کے لیے میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور آپ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے، تو فٹافٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ساتھ میں مل کے۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے جس کے حوالے دے رہا ہوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان۔ آپ نے مشرف کی طرف مخاطب ہو کر کہا آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے۔ میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر ایک پیسے کی جائیداد نہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی زبانیاں سمندر میں ڈال دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عمران خان نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میری والدہ بھی آپ کے خطاب سنتی تھی اور انہوں نے آپ سے دین سیکھا ہے۔ اس طرح کے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ Dr. Israr Ahmad, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ جب گھر والے تکیے کو دیکھتے تو پورا تکیہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ سال 1981 حکومت پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کو تقریب میں آنے کی دعوت دی گئی۔ وہاں پر پاکستان کی بڑی بڑی نامور شخصیات نے آنا تھا جہاں ان کو مختلف قسم کے ایوارڈ دیے جانے تھے، لیکن جب یہ خبر ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس پہنچی کہ انہیں بھی بلایا گیا ہے تو انہوں نے تب ہی جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور دنیاوی ایوارڈ ان کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ جب انہوں نے تقریب میں جانے سے انکار کر دیا تو حکومت نے ان کا ایوارڈ ڈاک کے ذریعے ان کے گھر بھیج دیا۔ جب ایوارڈ ان کے گھر پہنچا تو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ آپ کے بیٹے بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے کہ ابا جان، ڈاک میں آپ کے نام کچھ آیا ہے۔ جب اسے کھول کے دیکھا گیا تو اس میں پاکستان کا تیسرا بڑا سول ایوارڈ ستارہ امتیاز تھا۔ آپ کے بیٹے خوش ہوئے، لیکن آپ نے اس ایوارڈ کو دیکھتے ہی ایک طرف رکھ دیا جیسے کہ یہ کوئی غیر اہم چیز ہو۔ وہ ایوارڈ آج بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت کو کسی سرکاری اعزاز یا پھر شہرت کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی اصل کامیابی ان کا علم، ان کی خدمات اور ان کا اثر تھا جو وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ گئے تھے۔ اور آج ہم اسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو برطانوی ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر حصار میں پیدا ہوئے، جو کہ آج ہریانہ کا حصہ ہے۔ آپ کا تعلق ایک راجپوت خاندان سے ہے۔ ددیال کی طرف سے آپ راجہ اگر سین کی نسل سے ہیں جو کہ ہندو تھا۔ بعد میں آپ کا ددیال مسلمان ہوا اور پہلے شخص کا نام دیوان باری رکھا گیا، جبکہ آپ کا ننیال حضرت صدیق اکبر کی نسل سے ہے۔ آپ کے پردادا پہلے مظفر گڑھ رہا کرتے تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی، کیونکہ آپ کے پردادا نے ایک زخمی انگریز ڈپٹی کمشنر کو اپنے گھر میں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً مظفر نگر چھوڑ کر حصار میں آ بسے۔ وہاں پر آپ کا سارا خاندان دادا کے بنائے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ خیر، آپ کی والدہ نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور ایک نیا مکان بنایا اور اسی مکان کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد برٹش حکومت میں سول سرونٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ آپ کے والد شام کو گھر آ جاتے اور اپنے بچوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے، سب کے ساتھ کھیلتے اور ان کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے۔ کیونکہ اسرار صاحب ریلوے اسٹیشن کے قریب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد آپ کو ریلوے کا بابو کہہ کر چڑھاتے، جس کی وجہ سے آپ کا نام بابو بھائی لیا جانے لگ گیا۔
آپ بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ ذہین تھے. آپ کی ذہانت اور حافظہ دوسرے بچوں سے نمایاں نظر آتا. بچپن میں آپ کو گانے سننے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہاں تک کہ آپ اچھا گا بھی لیتے تھے. آپ کا پسندیدہ گائک کے ایل سہگل تھا. اگر کوئی دور سے بھی سہگل کے گانے گاتا تو آپ کے کان اسے جلد پکڑ لیتے. پھر رفتہ رفتہ جب آپ اپنی شعوری زندگی کی طرف بڑھتے چلے گئے تو آپ ان سب سے دور جاتے چلے گئے اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. آپ کی والدہ حفیظ جلندری کا شاہ نامہ اسلام روزانہ آپ سے سنا کرتی تھی اور آپ ترنم کے ساتھ اسے پڑھتے. پھر جب آپ 5ویں جماعت میں ہوئے تو آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جس نے آپ کی آنے والی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا، اور وہ تحفہ تھا اقبال کی کتاب بانگے درا. اقبال کی تحریروں نے آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ آپ نے تحریک پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا. آپ تحریک کے جلسوں جلوس میں شامل ہوتے اور نعرے لگاتے. آپ ابھی 8ویں جماعت کے ہی طالب علم تھے کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بن گئے، جو حصار میں مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا. آپ علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ دہلوی، امین احسن اصلاحی اور سب سے زیادہ سید ابوالعلا مودودی سے متاثر تھے، کیونکہ اسلام کو لے کر ان کا نظریہ سب سے مختلف تھا. وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے حق میں تھے. وہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کا جو نعرہ ہے اس سے قومی ریاست تو ضرور وجود میں آ سکتی ہے لیکن اسلامی نہیں. آپ کو پتا تھا کہ مولانا مودودی صاحب مسلم لیگ کے قومی نظریے کے خلاف ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود ان سے متاثر تھے. خیر، آپ ابھی بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کام کر رہے تھے، اور وہاں پر جب کچھ لوگ مولانا مودودی کو مولانا مردودی کہہ کر پکارتے تو آپ ان سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مودودی صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کی ایک اپنی رائے ہے. آپ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جاتے اور مودودی صاحب کو سنتے. ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، اور جب آپ نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا تو حصار ضلع کے تمام مسلمان طالب علموں میں آپ کی پہلی پوزیشن تھی، اور یہاں تک کہ پنجاب کے تمام مسلمان طالب علموں میں آپ کی 8ویں پوزیشن تھی. پھر جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں قتل و غاریں شروع ہو گئی. بہت ساری جگہوں پر ہندو مسلمانوں کو مار رہے تھے. پھر جب ہندو حصار کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں نے جگہ جگہ مورچے بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو قابض نہیں ہونے دیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا. پھر اس کے بعد ہندوستان کی آرمی آئی، جنہوں نے ان مورچوں کو توڑا اور مسلمانوں کو کیمپ میں لے گئے، جس میں اسرار صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے قافلے کے ساتھ پیدل سفر کیا اور 170 میل کا راستہ 20 دنوں میں مکمل کیا، اور آپ کا خاندان منٹ گمری پہنچ گیا، جسے آج کا ساہیوال کہتے ہیں. مولانا مودودی بھی پاکستان آ چکے تھے. انہوں نے اسلام کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا. وہ جہاد اور اسلامی ریاست قائم کرنے کی بات کرنے لگے، جو اسرار صاحب کے دل کو بھا گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ جوائن کر لی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1950 کو MBBS کے لیے لاہور پہنچے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جوائن کر لیا. آپ کے سارے اخراجات آپ کے والد اور بڑے بھائی اٹھا رہے تھے. اس سارے عرصہ کے دوران آپ روایتی تعلیم تو حاصل کر ہی رہے تھے، لیکن پھر بھی اقبال اور مولانا مودودی کی تحریریں آپ کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور دوسری طرف ہاسٹل میں بھی آپ کا حلقہ احباب کچھ ایسا بن رہا تھا جو آپ کا رخ دین کی طرف کر رہا تھا. پھر جب آپ میڈیکل کالج کے 3 سال میں تھے تو شعوری طور پر آپ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا. آپ کی ترجیحات فکس ہو چکی تھی، آپ نے اس کے علاوہ سب کو سیکنڈری رکھا. خیر 1954 میں آپ نے اپنی MBBS کی ڈگری مکمل کر لی اور اسی دن جماعت اسلامی میں رکنیت اختیار کرنے کی درخواست دے دی، اور ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد 1955 میں آپ کو جماعت اسلامی میں شامل کر لیا گیا. آپ ساہیوال کے اندر جماعت اسلامی کے امیر تھے، لیکن کچھ سالوں تک وہاں رہنے کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو انہوں نے کہا
कालू सलामा, फिर हम अलहदा हो गए। जिस पर इसरार साहब ने तकरीबन 250 सफ़ात पर मुश्तमिल जमात इस्लामी की गलतियां लिखी। आपके उन सफ़ात को देखकर जमात के लोग हैरान हो गए कि हम जो कई सालों से जमात में उन हालात से गुजर रहे हैं जो हम नहीं समझ पा रहे थे, वो इस नौजवान ने सिर्फ लिटरेचर की मदद से हल कर दिया। अब क्योंकि हाई स्कूल के अंदर आपने अरबी बतौर मजमून पढ़ी थी और अरबी ग्रामर से भी आपकी खासी वाकफियत थी, और दूसरे नंबर पर इकबाल के अशार आपके अंदर सरायत कर गए थे, जिसकी वजह से आपने कुरान और दीन को समझना शुरू कर दिया। इस सिलसिला में आप कराची पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इस्लामी स्टडी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन इस सारे अरसा के दौरान आप ये दुआ भी करते रहे कि जमात इस्लामी के वो बुज़ुर्ग मेंबरान जिन्होंने जमात को छोड़ दिया है, वो कोई ऐसी जमात बनाए जिसका मकसद खालिसन दीन को कायम करना हो। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी ना हुआ। खैर 1965 में आपने इस्लामी स्टडीज़ में मास्टर की डिग्री हासिल कर ली और उसी साल लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर पहुंचते ही आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, क्योंकि आप माली लिहाज से इतने मजबूत नहीं थे। आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए सरमाया था जो उनको उनके भाई से कारोबार में अलहदगी से मिला था, जिससे आपने एक मकान खरीदा। उस वक्त उनकी अपने भाइयों के साथ कुछ पेचीदगियां चल रही थी और कोई भी भाई उस वक्त उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उन्होंने कुछ अरसा तक अपने काम को तरजीह दी और क्लिनिक में काम किया। लेकिन इसी दौरान आपने एक ऐसा फैसला किया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। आपने देखा कि जो लोग जदीद यूनिवर्सिटियों से पढ़कर निकलते हैं और वो जो मदरसा से पढ़कर निकलते हैं, दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हमारी उलमा जदीद दौर और मॉडर्न दौर की सोच और नज़रियात को समझने में कासिर हैं और वो अपनी बात आज की जदीद जनरेशन तक पहुंचाने में नाकाम है। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई सलाहियत ऐसी अता फरमाई है, चूंकि मैं इनमें से हूँ, जदीद तालीम याफ्ता माहौल से निकला हूँ, मैं इनकी इस्तिलाहात से वाकिफ हूँ, मैं इनके ज़हनी इश्कालात से वाकिफ हूँ। ये अल्लाह ने अगर मुझे सलाहियत अता फरमाई है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो हर चीज़ को तज कर मुझे इसी काम में लग जाना। आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और मुकम्मल तौर पर दीन का दाई बनने का फैसला कर लिया। उन्होंने लाहौर ही में लोगों को दरसे कुरान देना शुरू कर दिया और कुरान को समझाने का आपका लहजा लोगों को इस कदर पसंद आया कि लोग दूर दूर से टोलियां बनाकर आपका दर्स सुनने आते। आप रोज़ाना समनाबाद की मस्जिद खजरा में दर्स देते, जहां तकरीबन 700 के करीब अफराद आपका दर्स सुनते, क्योंकि ये लोगों के लिए एक अनोखी चीज़ थी कि एक शख्स ज़िंदगी तमाम मामलात को कुरान के ज़रिए समझा रहा था। धीरे धीरे आपको काबिल से काबिल लोग मिलना शुरू हो गए और आपके हम ख्याल लोगों का एक हल्का बनना शुरू हो गया। फिर उसी की बुनियाद पर आपने 1972 में अंजुमन खुदामुल कुरान कायम की, ताकि कुरान के इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। फिर अंजुमन के बाकी मेंबरान ने आपसे दरख्वास्त की कि आप इतना काम करते हैं तो आप यहीं पर रहा करें, जिसकी वजह से आपको वहां पर रिहाइश मिल गई और आपने अपना मकान किराए पर दे दिया और जो वहां से पैसे आते उसी से आपका गुजर बसर होता। फिर आपके छोटे भाई ने आपसे गुजारिश की कि मैं आपका कुछ ताउन करना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब ने उन्हें कहा कि अगर तो तुम एक भाई की हैसियत से मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे मिशन में मेरा साथ देना चाहते हो तो सो बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद आपके भाई जो है वो आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हो गए। आप दरसे कुरान तो दे ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे थे कि एक ऐसी जमात बनाई जाए जो इस खित्ते में दीन को गालिब कर सके। आपको एक ऐसी जमात की ज़रूरत थी जिसमें लोग अपना तन मन धन लगा दें। खैर फिर वैसा ही हुआ। आपने बहुत सारे काबिल लोगों को इकट्ठा किया और 1975 में तंजीम इस्लामी बना डाली। उसके बाद आपने अपनी सारी दुनियावी चीज़ों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि आपने सारा का सारा कारोबार छोड़ दिया और खालिसन दीन को गालिब करने की जद्दोजहद में लग गए। तंजीम इस्लामी ने
ڈاکٹر اسرار صاحب کو مذہبی و فکری حلقوں میں ایک نمایاں مقام دیا۔ اس تنظیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان بھر میں مختلف لیکچرز دیے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی لکھی جن میں اسلامی تعلیمات اور معاشرتی مسائل کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ ان کی کتابیں، پمفلٹ اور مضامین لوگوں میں بڑھتے چلے گئے اور لوگ اسے پڑھتے چلے گئے، لیکن ابھی بھی ڈاکٹر اسرار صاحب اتنے زیادہ مقبول نہیں تھے۔ ان کو زیادہ تر لاہور یا پھر ساہیوال کے علاقوں میں زیادہ سنا جاتا تھا، لیکن اس سے باہر کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب آپ کی آواز صرف چند شہروں تک محدود نہ رہی بلکہ پاکستان کے ہر گھر میں آپ کو سنا جانے لگ گیا۔ سال 1978 پاکستان میں لوگ معمول کے مطابق ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ہی اچانک پی ٹی وی کے اوپر داڑھی میں موجود ایک شخص آتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی روایتی مولوی ہے جو اپنی تقریر وغیرہ کر کے چلا جائے گا، لیکن وہ شخص اپنی بات کا آغاز کرتا ہے تو سب لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ اور وہ شخص تھا ڈاکٹر اسرار احمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی کے اوپر یہ پہلا مکمل اسلامی شو تھا جس کا نام تھا الہدا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پی ٹی وی پر اپنے پہلے شو الہدا میں لوگوں کو حیران اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور اسلامی تعلیمات کو ایک سادہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے نیا تھا۔ آپ کا لہجہ اور طریقہ بیان لوگوں کو بہت پسند آیا۔ آپ دین اور قرآن کو اس قدر سادہ الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کی ایک ایک بات لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گئی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو جدید سائنسی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے جوڑا اور ان کی یہی بات باقی سب سے منفرد تھی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو نہ صرف روحانیت بلکہ سائنسی ترقی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ان کی اس جدید سوچ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں اس وقت کے باقی تمام علماء کرام سے منفرد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ مقبول ہونا شروع ہو گئے اور آپ کو پاکستان کے گھر گھر میں سنا جانے لگ گیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پاکستان کے اندر مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے سیاستدان آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان سب میں ایک ایسا شخص بھی گھات لگائے بیٹھا تھا جس نے 11 سالوں تک پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنی تھی، اور وہ شخص تھا ضیاء الحق۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ضیاء الحق ڈاکٹر اسرار صاحب کی سوچ سے متاثر تھے، لیکن دوسری طرف آپ کو بہت سارے علماء کرام کی طرح اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مارشل لا کے بعد ضیاء الحق کو عوامی حمایت کی ضرورت تھی تاکہ ان کی حکمرانی کو قبولیت ملے، کیونکہ پاکستان کی اکثریت مذہبی رجحانات رکھتی تھی، تو انہوں نے اسلامی قوانین اور نظریات کو فروغ دینا اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریک اسلامی رجحانات کی حامل تھی اور وہ عوام کو قرآن کی طرف کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ضیاء الحق نے محسوس کیا کہ اگر ان جیسے علماء کے نظریات کو اپنے حکومتی ایجنڈے کا حصہ بنائیں تو عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر خواتین کے پردے کے حوالے سے بڑی سختی سے بات کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ پروگرام کے دوران کچھ خواتین کو بے پردہ دیکھا تو آپ وہاں پر شو کے پروڈیوسر سے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ آپ کے پردے کا کنسیپٹ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی کو فروغ دے رہا تھا، کیونکہ وہ پاکستان کے نظام میں اپنی چھاپ چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ ضیاء نے اسرار صاحب کی رائے کو اہمیت دی، ان کے خیالات کو اسلامی پالیسیوں کے لیے ایک مضبوط جواز سمجھا۔ ضیاء نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر آنے والی اینکرز کو بھی پردے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تعلیمی اداروں میں دوپٹہ لازم کرنے اور پردے کو سرکاری پالیسیوں میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن خواتین کے حقوق کی تنظیموں اور ترقی پسند سیاستدانوں نے ان کی پالیسیوں کو آزادی پر پابندی قرار دیا۔ خاص طور پر پاکستان کے لبرل خواتین کا طبقہ ان کے خلاف ہو گیا اور معاملہ سڑکوں پر احتجاج تک پہنچ آیا۔ اس سارے معاملہ کو دیکھتے ہوئے ضیاء کی انفارمیشن منسٹری نے ضیاء کو مشورہ دیا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ گرم ہو رہا ہے تو سختی کم کی جائے، پھر ضیاء نے ویسا ہی کیا۔
1980 کے اوائل میں ضیاء الحق کے خلاف بڑھ رہے پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر کی وجہ سے ضیاء نے ایک کارڈ کھیلا. انہوں نے عوام کے دھیان کو بھٹکانے کے لیے پی ٹی وی کے اوپر کرکٹ میچز دکھانا شروع کر دیے. یہ وہ دور تھا جس میں آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹیمیں پاکستان آئی تھیں اور پاکستان نے ان ٹیسٹ سیریز میں بہت ہی زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا. ان دنوں پاکستان کے اندر کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور ضیاء بھی یہی چاہتا تھا. لیکن پھر کہانی میں آئے ڈاکٹر اسرار صاحب. پی ٹی وی پر آپ کے پروگرام کی شروعات میں آپ نے کچھ خواتین کو یہ کہتے سنا کہ کس طرح عمران خان نے 6 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 40 وکٹیں لی ہیں. یہ سنتے ہی ڈاکٹر اسرار صاحب غصہ ہو گئے. پھر اچانک انہوں نے لیکچر کے دوران کچھ ایسے الفاظ کہے کہ سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے. آپ نے کہا کہ کرکٹ جیسے کھیل پر پابندی ہونی چاہیے. کرکٹ لوگوں کو ان کی مذہبی ذمہ داریوں سے دور کر رہی ہے اور اسے ٹی وی پر بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے. اسی دوران شو کے پروڈیوسر اور کیمرہ مین حیران ہو گئے اور اپنا سر کھجانے لگ گئے اور ساری کی ساری آڈینس خاموش ہو گئی. شو کا پروڈیوسر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے ٹی وی پر نشر کیا جانا چاہیے یا پھر نہیں. پھر یہ خاص حصہ پی ٹی وی پر نشر نہیں کیا گیا. پھر کافی روز تک ڈاکٹر اسرار صاحب پی ٹی وی کی سکرین سے غائب رہے. جب لوگوں نے پی ٹی وی سے فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور وہ طبیعت بحال ہوتے ہی شو میں واپس آ جائیں گے. پھر تقریباً 3 ہفتوں بعد روزنامہ اردو اور روزنامہ جنگ نے یہ خبر جاری کی کہ ڈاکٹر اسرار ٹھیک ہیں. انہوں نے پروگرام کے دوران یہ کہا تھا جس کی وجہ سے ان کو پی ٹی وی سے نکال دیا گیا. اور اس بار ڈاکٹر اسرار صاحب نے مزید کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ گیند باز اپنے جسم کے کس حصہ پر گیند کو رگڑتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں یہ سب ٹی وی پر دیکھتی ہیں. اس کے بعد اسرار صاحب نے ضیاء حکومت سے ٹی وی پر کرکٹ میچ دکھانے اور کرکٹ اسٹیڈیم میں خواتین کے داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا. لیکن اس دوران ضیاء کو بہت سارے سیاسی اور نظریاتی چیلنجز کا سامنا تھا اور دوسری طرف کرکٹ کی مقبولیت کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. ضیاء صاحب جانتے تھے کہ کرکٹ عوامی تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اسے ختم کرنا سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے. جس کی وجہ سے ضیاء نے ڈاکٹر اسرار کو کہا کہ وہ پی ٹی وی پر شریعت اور خلافت پر پروگرام کرتے رہیں لیکن کرکٹ کی بات کرکٹ ماہرین اور تبصرہ نگاروں پر چھوڑ دیں. لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ کوشش کرتے ہوئے کرکٹ کے بارے میں بیان دیا تو انہوں نے کہا کہ کرکٹ کا میرا یہ بیان نشر کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ کے اس بیان کو بھی جو ہے وہ کاٹ دیا گیا. پھر آپ نے دوبارہ وہ شو کبھی نہیں کیا اور اس کو خیر آباد کہہ دیا. جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں اسلامی اقتدار کے نفاذ کے لیے مجلس شورا قائم کی جس کا مقصد حکومت کو اسلامی نظریات کی روشنی میں مشورے دینا تھا. ان دنوں ضیاء عمرے پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے سالے صاحب ڈاکٹر نور الالہی کے ذریعے اسرار صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ مجلس شورا کے رکن بن جائیں. تو اسرار صاحب نے ان سے کہا, میں نے ان کو 2 ٹوک جواب دیا. میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت 2 وجوہات سے. ایک تو میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے, دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے. اصل حکومت تو فوج کی ہے اور بدنامی ہمارے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی, نکمے لوگ نکلے. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب ایک دن مسجد دارالاسلام میں جمعہ کی نماز میں خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک بہت زیادہ سیکیورٹی کا انتظام ہو رہا ہے. ضیاء الحق صاحب پہلی ہی صف میں آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے ان سے کہا, آپ کی حکومت ہے, پاکستان کی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم ملک سے باہر جا رہی ہے, کہاں ہے آپ کا اسلام, کہاں ہے آپ کی اسلام کی وہ باتیں, کیا اس اسلام کی بات کر رہے تھے آپ؟ اور دوسری طرف آپ نے کرکٹ پر بات کی. تو ضیاء نے وہاں خاموشی اختیار کی اور ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کچھ بات کر کے چلے گئے. پھر اسی روز ضیاء صاحب نے اعلان کروایا کہ پاکستان کی لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم باہر نہیں جائے گی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب ان سے خاصے متاثر ہوئے اور ان کو لگا کہ شاید جس زور و شور سے یہ اسلام کا نام لے رہا ہے شاید خدا انہی کے ہاتھوں کوئی اچھا کام لے لے, باقی دل کی بات تو خدا جانے. پھر آپ نے مجلس شورا کے اندر شامل ہونے کی حامی بھر دی. لیکن آپ کا یہ فیصلہ بہت زیادہ غلط ثابت ہوا کیونکہ آپ کو وہاں وہ کام نظر نہیں آ رہا تھا جس کے لیے آپ اس میں شامل ہوئے تھے. کیونکہ اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء وہاں نہیں آتے تھے اور جب ان سے اس چیز کا ذکر کرتے تو وہ کہتے کہ میں آپ سب کی بات سنتا رہتا ہوں, مجھے علم ہو جاتا ہے. پھر دوسرے سیشن میں جب ضیاء نے مجلس شورا کو کہا کہ میں سیاست کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا تو اسرار صاحب کے کان کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ کیا آپ نے ہمیں اپنا سیاسی الائی سمجھا ہوا ہے؟
ہم ہرگز اس میں مزید نہیں رہ سکتے، تو آپ نے اسی وقت ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پوری طاقت اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دی۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں سفر کیا اور چھوٹے بڑے شہروں میں جا کر لوگوں کو قرآن کا درس دیا، اور اس زمانے میں آپ نے میڈیا کے ذریعے بھی دعوت کو عام کیا۔ ان کی قرآنی درس پی ٹی وی کے بعد پاکستان کے مختلف ٹی وی چینل پر نشر کیے جاتے، اور یہاں تک کہ آپ کے مختلف لیکچر ویڈیو کیسٹ کی شکل میں محفوظ ہونا شروع ہو گئے، جن کو لوگ ہزاروں کی تعداد میں خریدتے اور پاکستان کے مختلف ریڈیو چینل پر آپ کو سنا جاتا۔ اب دھیرے دھیرے آپ کا نام پاکستان سے دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ان کا پیغام عالمگیر تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں امت کے اتحاد اور قرآن کی حکمرانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ آپ کے لیکچرز کو مڈل ایسٹ کے علاقوں خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں خاصی پذیرائی ملی۔ دوسری طرف یورپ کے کئی ممالک خصوصاً برطانیہ اور جرمنی، جبکہ شمالی امریکہ میں کینیڈا اور امریکہ میں ان کے خطابات نے مسلمانوں کے ایک نیا جوش پیدا کیا۔ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنی اصل شناخت محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارے۔ آپ نے انہیں کہا کہ اسلام کسی جغرافیے کا محتاج نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور نظام کو سنوار دیتا ہے۔ ان سب ممالک کے علاوہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ان کا پیغام گونجا۔ بھارت میں انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے نکل کر اتحاد اور یکجہتی اختیار کرنے کی تاکید کی۔ ان کے خطبات کی خاص بات یہ تھی کہ وہ محض عالم کی حیثیت سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک رہنما کی طرح امت کے مسائل کا حل پیش کرتے۔ وہ کہتے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور دنیا کے سامنے اسلام کی اصل تصویر پیش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے الفاظ پاکستان سے لے کر امریکہ اور مشرق وسطیٰ تک لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک تحریک بن گئے۔ آپ نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ اور آپ کے بہت سارے ایسے روحانی شاگرد بھی ہیں جو آج کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ سال 1991 ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ صرف ایک طالب علم تھے اور میڈیکل کے شعبے میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے تھے، جس کی تعلیم وہ ہندوستان میں لے بھی رہے تھے۔ لیکن اس وقت اسلام کی طرف رجحان ان کا اس قدر نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک روایاتی مسلمان سمجھتے تھے، مطلب 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینی اور اس کے بعد اپنے کام میں ویسے ہی مصروف ہو جاتے۔ لیکن ابھی بھی ان کا دل اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بنوں۔ وہ اندر ہی اندر کچھ اور کرنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کی اور ان کے سامنے سوال رکھا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، آیا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بنوں یا پھر اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، اگر تو تم اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو تو تم کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ اپنی ضروریات کو کم کرو اور کم سے کم میں گزارا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو سچ بہت ہی آسانی سے بول پاؤ گے۔ Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So he told me, son, you have to choose between the two. Either you choose your medical practice or dawah. ذاکر نائک صاحب نے ان کی بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا اور انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری ویڈیو کیسٹ اور کتابوں کو خرید لیا اور ہندوستان آ کر مطالعہ اور تحقیق شروع کر دی، اور آج وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایسے اکیلے نہیں تھے جو آپ سے متاثر تھے، بلکہ ایسے بہت سارے اسلامی اسکالر ہیں جس میں انجینئر محمد علی مرزا، نعمان علی خان، محمد علی اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے متاثر تھے اور آج آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ سال 1995 کے اوائل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی عمران خان کے ساتھ ایک کنٹراورسی بھی چلی۔ ان دنوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک آدھا ادھورا کلپ بہت زیادہ وائرل کیا گیا، جس میں انہوں نے عمران خان کو ایک یہودی ایجنٹ کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کا جو پس منظر تھا وہ لوگوں کے سامنے نہ لایا گیا، کیونکہ دوسری طرف عمران خان سیاست میں قدم رکھ چکے تھے اور ان کے سیاسی حریف نہیں چاہتے تھے کہ وہ خود کو مستحکم کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ تنازع شروع ہوا جون 1995 کی تقریر سے، جس میں انہوں نے حادثہ عمران خان کے نام سے ایک ٹاپک کو بیان کیا۔
انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میں پریشان ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں میں مشہور ہے اور ہیرو بن چکا ہے. اس نے کینسر ہسپتال بنایا اور اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ واحد بندہ ہے جس کا کوئی نظریہ ہے. مجھے عمران خان کے حوالے سے یہ خطرہ ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ عوام اب مولویوں کی باتیں نہیں سنے گی لیکن وہ عمران خان کی بات سنے گی, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے یہ خطرہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ یہودیوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا پلاننگ کرنی ہے. انہوں نے گولڈ سمتھ خاندان کا عمران خان سے رشتہ کروایا تاکہ وہ اپنے نظریے کو بھول جائے اور ایک نئی یہودیانہ سوچ کو اپنا لے. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں, پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے دعا کی کہ خدا کرے عمران خان اس جال سے بچ جائے اور اپنی بیوی کو لے کر نکل آئے. اللہ کرے یہودیوں کی سازش ناکام ہو جائے اور وہ اسلام کا نمائندہ بن کے ابھرے. اللہ ہمارا کھویا ہوا فنڈامنٹلسٹ لوٹا دے. پھر اس تقریر کے ٹھیک 1 سال کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. تبھی وہاں پر عمران خان حسن نثار کے ساتھ آڈینس میں آ کر بیٹھ گئے اور خطاب کے بعد انہوں نے ڈاکٹر اسرار سے ان کے آفس میں ملاقات کی. عمران خان نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میری والدہ بھی آپ کے خطاب سنتی تھی اور انہوں نے آپ سے دین سیکھا ہے اور اب میری بیوی جمائمہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے اور قرآن بھی پڑھ رہی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو بڑی غور سے سن رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش بھی تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کی دعا رنگ لا رہی تھی. آپ نے عمران خان صاحب کو سننے کے بعد ان کو کچھ تجاویز دی. پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اب جہاں بہت سارے لوگ ان کے نظریے سے متاثر تھے وہیں علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے خلاف بھی ہو چکا تھا کیونکہ آپ نے فرقہ واریت کے خلاف آواز بلند کی. انہوں نے کھل کر کہا کہ اسلام ہمیں فرقوں میں بٹنے کا پیغام نہیں دیتا. ان کی یہ بات بہت سارے مولویوں کو برداشت نہ ہوئی. کئی علماء ان کے خلاف ہو گئے, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا, ان کے بیانات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور یہاں تک کہ کئی نے آپ کو کافر تک کہہ ڈالا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک گمراہ عقائد کے حامل انسان ہیں. وہ چونچو کا مربع ہے. بھائی ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ ڈاکٹر اسرار کی کیا حیثیت ہے جس کے حوالے دے رہا ہوں؟ وہ اللہ اور اس کے نبی والا دین ان کے پاس نہیں ہے, لہٰذا ان کا درس سننے سے اجتناب کیا جائے. لیکن آپ ان سب کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور وہ یہ بھی کہتے کہ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے, یہ ہم نے خود بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانا آنا چاہیے, ہر بیٹے کو اپنے والدین کا جنازہ پڑھانا آنا چاہیے اور ہر مسلمان کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ نماز پڑھا سکے. جبکہ دوسری طرف آپ کا وحدت الوجود کا نظریہ تھا جس کو علماء کرام نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. حالانکہ آپ کا یہ نظریہ صوفیوں کے نظریے سے بالکل مختلف تھا کیونکہ صوفیوں کا وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی اصل حقیقت ہی اللہ کی ذات ہے. اللہ واحد ہے اور حقیقی وجود ہے, باقی تمام چیزیں اس کے وجود کا ظہور یا عکس ہیں. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح ہمارا وجود بھی اللہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. تمام کائنات کا مالک اللہ ہے, باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. لیکن بہت سے علماء کرام نے وحدت الوجود کے اس نظریے کو کفریہ نظریہ قرار دیا اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار کو سننے سے اجتناب کیا جائے نہیں تو کافر ہو جاؤ گے. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی, میں نے جو بات کہی جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی. اگر اپنی طرف سے کہی ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر. لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فقرہ چست کیا تو میں اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں گا. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب دین اسلام کو ایک مکمل ضابطہ کے طور پر پیش کرتے تھے. ان کا یقین تھا کہ دنیا کے مسائل کا حل صرف خلافت کے نظام میں موجود ہے. انہوں نے پاکستان کے قیام کو ایک تاریخی موقع قرار دیا. انہوں نے بارہا یہ بات دہرائی کہ پاکستان کا قیام ایک اسلامی ریاست کے طور پر ہوا تھا نہ کہ ایک سیکولر ملک کے طور پر. دوسری طرف آپ نے عرب دنیا پر بھی کڑی تنقید کی جہاں انہوں نے دیکھا کہ خلافت کی جگہ بادشاہت اور شخصی حکومت نے لے لی ہے. وہ کھل کر کہتے تھے کہ اسلام نے نہ کبھی بادشاہت کو قبول کیا اور نہ ہی مروسی حکومت کو.
انہوں نے کہا کہ خلافت کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ آپ نے یہ افسوس بھی ظاہر کیا کہ سب سے بڑا عذاب عربوں پر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عرب دنیا جسے اللہ نے اسلام کا مرکز بنایا، جس کی زبان قرآن کی زبان ہے، جس پر سب سے پہلے اللہ کا کلام نازل ہوا، اگر وہی لوگ اپنی ذمہ داریوں سے پھر جائیں تو ان پر سب سے بڑا عذاب آئے گا۔ آپ کے اس طرح کے عرب مخالف بیانوں کی وجہ سے عرب میں بہت سارے لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، یہاں تک کہ جب عرب کے اندر آپ کے کچھ پروگرام تھے اور جب آپ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا جو عذاب آئے گا وہ پاکستان پر آئے گا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ محض نعرہ نہیں بلکہ ایک عہد تھا جو برصغیر کے مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ایک آزاد خطہ ملا تو ہم قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے، لیکن آج ہم نے نہ صرف اس وعدے کو توڑ دیا بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی کی۔ یہاں نہ قرآن کا نظام ہے نہ عدل و انصاف کا قیام، ہم نے دین کو ایک رسمی چیز بنا دیا جو صرف عبادت تک محدود رہ گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس ایک ایسی خوبی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالات کو پرکھنے اور آنے والے وقت کے نشانات کو سمجھنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی۔ ان کی گئی باتیں جو کئی برسوں پہلے کی گئی تھیں آج وہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ آپ نے یہ بات کہی تھی یہودیوں کا اصل ہدف وہ اقوام ہوں گی جو ان کے عالمی منصوبوں کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ آپ نے کہا کہ ایران خطے میں ایک مضبوط طاقت ہے اور اسرائیل کے لیے کھلا چیلنج ہے، اور دوسری طرف پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اور یہودی لابی ہمیشہ اسے اپنے منصوبوں کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک ہی مسلسل عالمی دباؤ، پابندیوں اور سازشوں کا شکار ہیں۔ یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ طالبان ایک دن دوبارہ افغانستان پر حکمرانی کریں گے کیونکہ وہ اپنے نظریے اور مقاصد کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ہوگا، اور اگر نمبر 2 یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہاں پر بدامنی کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کے رد عمل میں پھر طالبان یاد آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ طالبان نہ صرف اقتدار میں ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی شناخت بنا رہے ہیں، اور ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ کا مرکز ہوگا اور یہ جنگ دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ آپ نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ بھارت میں ایک انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی اقتدار میں آئے گی اور ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ آپ نے یہ اس وقت کہا تھا جب بی جے پی کانگریس کے سامنے ایک معمولی سی جماعت تھی۔ اگر جس رفتار سے بی جے پی آگے آئی ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ایبسولوٹ میجورٹی والی حکومت اس کی آئے گی۔ اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان نے اپنے قیام کے مقصد کو فراموش کیا اور اسلامی نظام نافذ نہ کیا تو یہ ملک آزمائشوں کا شکار ہوگا، کرپشن اور ناانصافی عروج پر ہوگی، سیاست اور معیشت غیر مستحکم ہوگی، عوام بدحالی کا شکار اور ملک عالمی طاقتوں کے دباؤ میں ہوگا۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانان پاکستان۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اور میرا جواب تھا اٹس اے بگ یس۔ ہاں، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان اپنا ریشنیلے کھو چکا ہے، یہ تو بنا تھا اسلام کے نام پر، اور آج ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ سال 2001 امریکہ کو افغانستان کے خلاف پاکستان کی ایئر بیسز کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مشرف سے بات کی کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ اب مشرف نے یہاں پر ایک چلاکی کھیلی، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اجازت دے دی تو یہ قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، اسی لیے انہوں نے علماء کرام کی آڑ میں فیصلہ کرنے کا سوچا
اس نے سوچا کہ اگر میں علماء کرام کی ایک کمیٹی بلاؤں گا تو وہ فیصلہ تو ہاں ہی کریں گے، تو اس سے مجھے جو ہے وہ حفاظت مل جائے گی اور ایک پولیٹیکل کور بن جائے گا۔ 16 ستمبر 2001 کو مشرف نے ایک اجلاس بلوایا جس میں انہوں نے ملک بھر کے علماء کو مدعو کیا اور ان مشائخ کو بلوایا جو لوگوں میں مقبول تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی تھی۔ سارے کے سارے مشرف کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر اسرار مشرف کی بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرف نے بات شروع کی کہ امریکہ نے مجھے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن ہیں، اگر ہم نے ان کو ایئر بیسز نہ دی تو ہم پر حملہ کر دے گا۔ تو مشرف نے ان سب علماء سے ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کر دیا، سب کا جواب ایک ہی تھا کہ اگر تو امریکہ نے حملہ کیا تو یہ تو پاکستان کے حق میں نہیں ہے، ہم سب مارے جائیں گے، تو پاکستان کا مفاد تو اسی میں ہے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دے دی جائیں۔ مشرف خوش ہو رہا تھا کہ یہ سب تو میرے ہی خیال کی باتیں کر رہے ہیں اور اب میرے پاس ایک مضبوط پولیٹیکل کور ہے، میرے پاس ایک جواز ہے، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں جو ہے کیوں میں نے اجازت دی۔ لیکن دوسری طرف مشرف کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر اسرار احمد ان کی ساری باتیں سن رہے تھے اور ان کو ان کے اوپر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ایسا بیان دیا کہ سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ آپ نے مشرف کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آپ نے آج طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوگا اور دوسری چیز یہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ ہم نے ماضی میں طالبان کی مدد کی تھی اور آپ صرف ایک دھمکی پر ان سے پیٹ پھیر لیں گے؟ آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے، یہ اللہ کے دین اور رسول کے خلاف بغاوت ہوگی، کیونکہ ایک مسلم ملک کے خلاف ایک غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات ختم کی تو ایک دم سناٹا چھا گیا، مشرف گردن نیچے کر کے سوچ میں پڑ گیا، جبکہ دوسری طرف علماء کرام حیران تھے کہ یہ شخص ایک وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے اتنی دلیری سے کیسے بول رہا ہے۔ ان سب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ سامنے کھڑا ہوا یہ شخص وہی شخص ہے جو مشرف سے بھی بڑے ڈکٹیٹر ضیاء کے سامنے بھی اپنی آواز کو بلند کیے ہوئے تھا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھیے صدر صاحب، اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کا اعلی کار بننا پسند کیا، میں نے کہا یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی، اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں، آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے۔ مشرف نے دبی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے تو ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ رہیں گے اور ہم اس وقت کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ عارضی ہے، بہت جلد آپ کی باری بھی آ کر رہے گی، کیونکہ ان تمام واقعات کے پیچھے اصل سازش اسرائیل کی ہے، امریکہ کی نہیں۔ اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور آج ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کی مدد کر کے اپنے ہی پیر کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ جو شخص اپنے قول اور عمل میں یکساں ہو وہی لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ وہ جس سادگی کی تبلیغ کرتے اسے اپنی زندگی میں اتنی شدت سے اپنا لیا کہ ان کا ہر لمحہ گواہی دیتا تھا کہ دین کے اصول صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی طرز زندگی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم کے دیے ہوئے کوارٹر میں رہ رہے تھے۔ آپ کے پاس ایک مکان تھا جس کو بیچ کر آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور وہاں پر اپنے 4 بیٹوں کے لیے 4 کوارٹر بنائے۔ آپ کے پاس کوئی ایسٹس نہیں تھے، کوئی زمین جائیداد نہیں تھی، اور یہاں تک کہ آپ کی اپنی کتابیں، ویڈیوز اور آڈیو سے جو پیسے ملتے وہ تنظیم کے پاس چلے جاتے۔ آپ نے ان میں سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی 1 پیسے کا حصہ نہیں۔ میں نے ان کو اپنی شعوری زندگی میں کبھی دنیا کماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں، میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی۔
मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं कि जिसकी तकसीम का सवाल पैदा हो। आप जिस कमरे में सोते वहां पर खिड़कियों के पर्दे भी एक जैसे नहीं थे। कमरे में एक सादा सा बेड था जिस पर लेटकर आप सो जाते। आपके बेटे कहते हैं कि आप अक्सर कुरान की तिलावत सुना करते, वो शेख महमूद खलीलुल हुसरी की आवाज़ लगाकर सुनते और लेट जाते। जब घर वाले तकिए को देखते तो पूरा तकिया आंसुओं से भरा हुआ होता। आपकी खुराक बहुत सादा थी। जब घर में खाने पीने को कुछ नहीं होता तो आप लहसुन की चटनी से रोटी खाते। डॉक्टर इसरार साहब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। उनके लिए तमाम जिम्मेदारियों को संभालना आसान नहीं था। उन्होंने अपना काम अपने बेटों में बांट दिया और कहा कि अब से मेरा दर्स मेरा बेटा आरिफ रशीद जारी रखेगा। ये दर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहेगा। मेरा ये दर्स आइंदा जो है अजीजम डॉक्टर आरिफ रशीद जारी रखेंगे। डॉक्टर इसरार साहब को अब बहुत सारे मर्ज लाहक हो चुके थे। आप डायबिटीज़ के मरीज थे, ब्लड प्रेशर के मरीज थे, आपको कमर दर्द का मसला रहता, आपके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका था, आप खड़े नहीं रह सकते थे और ना ही ज़्यादा देर बैठ सकते थे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे। आप रोज़ाना की बुनियाद पर दरसे कुरान देते। उन सब बीमारियों के बावजूद आपका लहजा बिल्कुल इस तरह गर्ज वाला होता जिस तरह पहले था। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी तकरीरों में ऐसी बातें की कि लोगों को महसूस हुआ कि शायद डॉक्टर साहब हमसे आखिरी दफ़ा खिताब कर रहे हैं। अभी भी आपके अंदर उम्मत के लिए दर्द था। आपने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को कुरान की तालीम दी, यहाँ तक कि आप रो पड़े। आखिरी 3 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार हुआ, यहाँ तक कि आपका कमर दर्द भी बढ़ने लग गया था। फिर तीसरे दिन रात को आपके बेटे आरिफ रशीद ने आपको कहा कि अगर आप कुछ महसूस करें तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन आपने इनकार कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने उससे इनकार किया था, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। फिर रात के 3 बजे उनका एक खादम जो 10 साल से उनके साथ था और उनके कमरे में सोया करता था, उन्होंने आरिफ रशीद को कॉल की कि मुझे इसरार साहब कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो तब ही उनके बेटे वहां पहुंचे तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। उनके बेटे आरिफ रशीद ने खादम से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब ठीक नहीं है? तो उनके खादम ने कहा कि पिछले 10-15 मिनट से उनके खराटों की आवाज़ आना बंद हो चुकी है। ये सुनते ही उनके बेटे डर गए। तो जब उन्होंने डॉक्टर इसरार साहब को आगे बढ़कर देखा तो पता चला कि सोई हुई हालत में ही आप खुदा को प्यारे हो गए। सो गाइज ये था मेरा वीडियो, बहुत अच्छा था। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये थी इनकी डॉक्यूमेंट्री। मतलब सुनते सुनते कई बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंसू आ गए, इमोशनल हो गई मैं बहुत जगह। जो उनके साथ जो बातें हुई हैं सच में बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर अमान अल्लाह।